جانوروں کی دوائیں تو 90% 2 نمبر ہوتی ہیں, کیونکہ انسانوں کے بارے میں تو لوگ خود بھی ڈر جاتے ہیں. اگرچہ جو ہیلتھ کا جو ادارہ ہے نا, جو وزارت صحت ہے, ان کو تو اتنی کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن لوگوں میں خود تھوڑا سا اللہ کا خوف ہے کہ یار ایسا نہ ہو کہ پیناڈول میں چرس کی پیناڈول بنا کے بیچنا شروع کر دو, گناہ ملے گا. لیکن جانوروں کے بارے میں تو لوگ اتنا ڈرتے بھی نہیں کہ مر جائے گا نا, تو جانوروں میں جعلی دوائیں بہت ہیں. میں نے تو جانور بہت پالے ہیں نا, اور جانوروں کے ڈاکٹر ہول سیل کے حساب سے جعلی ہیں. میری دمبی بیمار تھی, میں مارکیٹ سے گابن دمبی لے کر آیا کہ بھئی ایسی دمبی جو بچہ دینے والی ہو, کیونکہ پھر اس کے بچے کو پالوں گا, نر ہے, اور پھر دودھ دمبی میں ہوتا ہے, دمبی کا دودھ صحت کے لیے بہت زبردست ہے. اس نے بھائی قسمیں اٹھا لی, اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور یہ بچہ ہونے والا ہے. ہم لے آئے دمبی, یہیں پیچھے باندھ دی ہم نے, آج ہوگا, کل ہوگا, پرسوں ہوگا. ہم نے کہا ہو جائے گا بھائی, کچھ کام قدرت کے ہوتے ہیں جن میں انسانوں کی دخل اندازی اچھی نہیں ہوتی, قدرت کے کام. وہ دمبی کے پتہ نہیں کوئی زخم ہو گیا تو اس کے کیڑے پڑ گئے یہاں پہ نا, ہمیں پتہ نہیں چلا. مجھے کسی نے بتایا یہ ڈاکٹر بڑا خاندانی ہے, بڑا اچھا ڈاکٹر ہے, اور جس نے بتایا وہ خود جانور پالتا ہے, اس کو ڈاکٹروں کا پتہ بھی ہے. میں بھی متاثر ہو گیا, میں نے کہا اس کو لے کر آؤ. میں گیا, اس کو بائک پہ کسی اٹھا کے لایا. میں نے کہا ہماری دمبی کو چیک کرو. اس نے خیر کہا کہ فنائل کی گولیاں پیس کے اس کے کان میں ڈالو تو کیڑے ختم ہو جائیں گے. ہم بڑے خوش کے, بڑا حالانکہ تو ساری دنیا کے پاگل سے پاگل کو پتہ ہوتا ہے. 1-2 ٹھوک دیے ٹیکے, ہمیں بھی نہیں پتہ کیا تھا اس میں. میں نے کہا یار اس کا بچہ تو نہیں مر گیا اتنی دوائیں کھانے سے. اس نے چیک کیا, وہ کیا کہتے ہیں وہ جو ڈاکٹر کان میں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں, جو بھی ہوتا ہے مجھے نام ذہن میں نہیں, وہ لگا کے اس نے چیک کیا. اس نے کہا کہ بچے کی ہارٹ بیٹ تو صحیح ہے, بچے کی ہارٹ بیٹ صحیح ہے, بچہ زندہ ہے. سوچو جو بچے کی ہارٹ بیٹ چیک کر کے بتا رہا ہے وہ دمبی کی اپنی ہارٹ بیٹ کو کتنے آرام سے پہچان لیتا ہوگا. تو خیر ہم نے کہا چلو تسلی ہو گئی. اب جب وہ دمبی ٹھیک ہوئی تو میں نے کہا یار اب میرے پاس ٹائم نہیں تھا یا کیا مسئلہ تھا. ایک کسٹمر آیا, اس نے کہا مفتی صاحب یہ آپ اپنی دمبی مجھے بیچ دو. میں نے کہا ٹھیک ہے لے لو بھائی, آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو, لیکن یہ گابن ہے, اس کے ریٹ مناسب ہوں گے. اس نے کہا کوئی بات نہیں, میں مناسب ریٹ دینے کے لیے تھی. مناسب ریٹ پہ ہم نے وہ اس کو دے دی, یعنی پہنا دی. میری نیت پہنانے کی نہیں تھی, میری نیت تو اس پر احسان کی تھی. میں سمجھ رہا ہوں اس کے پیٹ میں کیا ہے, بچہ ہے, اور ہارٹ بیٹ بالکل اس کی خاندانی ہے. ہمیں اپنے بچوں کو نہیں پتا ہوتا کیا رپورٹ ہے, لیکن اتنی اچھی رپورٹ ڈاکٹر پیش کر کے گیا ہے. تو وہ دمبی کا یہ ہوا کہ جس کو دی وہ بیچارہ مجھ سے عقیدت میں کہ مفتی صاحب تو زبان کے کیا ہیں, یہ تو جھوٹ بول کہہ رہے میں منڈی سے اس نہیں اٹھا رہا, 2 نمبر مال ملتا ہے. تو مفتی صاحب سے, اور قیمت بھی اچھی دے کر گیا کہ گابن ہے. وہ بھی پھر خدا پہ چھوڑ دیا نا اس نے کہ ایک دن ہوگا جب انشاءاللہ یہ دمبی بھی کیا بنے گی, ماں بنے. 1 دن ہوتا ہے, 2 دن ہوتا ہے, 8 مہینے ہو گئے, سال ہو گیا, کہہ رہے اس کا تو پیٹ ہی نہیں موٹا ہو رہا. پھر مجھے آگے کہنے لگا بھائی یہ کیا ہے, کتنے مہینے کا حمل ہوتا ہے دمبیوں کو. میں نے کہا جتنے کا بھی ہوتا ہے مجھے پتہ نہیں, لیکن اتنا نہیں ہوتا, اتنا تو ہاتھی کا نہیں ہوتا. میں نے کہا بھائی, پھر کسی کو دکھایا, اس نے بولا اس کے پیٹ میں کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ حالات کس کے ہیں, ڈاکٹروں کے. میں اس ڈاکٹر پہ سوار ہو گیا. میں نے کہا یار پتہ چلا یہ ڈاکٹر ہی نہیں ہے. پھر بکری بیمار ہوئی ہماری, اس کے بھی کان میں نا کوئی وہ چچڑی نہیں ہوتی, وہ چپک گئی, تو وہ اس کے بھی کہیں کیڑے ویڑے لگ گئے ہوں گے, کیا ہو گیا ہوگا واللہ عالم. وہ بیچاری گردن یوں جھکائے کھڑی بھی ہے. میں نے اندازہ ہوا کہ بکری کا موڈ آف ہے. ہم نے رکشہ بلایا, رکشے میں خود ڈال کے لے کر گیا میں بکری کو. ایک میں جگہ نہیں بتاؤں گا, وہاں لے کر گیا جہاں پتا تھا کہ یہاں فراڈی ڈاکٹر نہیں, یہاں بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں, اور لائن سے 3-4 کلینک ہیں. وہاں لے کر گیا, وہ اپنی بقراتی جھاڑ رہے ہیں نا ڈاکٹر. اچھا رش اتنا لگا ہوا, اس کے پاس کوئی کتا لایا ہوا ہے, کوئی بلی لایا ہوا ہے, کوئی بکریاں لایا ہوا ہے, رش لگا ہوا ہے. بکری کا بغور جائزہ لیا. اس نے کہا اس کو نمونیا ہے. اچھا مجھے نہیں پتا تھا کان میں کیڑا لگ گیا ہے نا اس کے. اس نے کہا اس کو نمونیا ہے. ہم نے کہا ہوگا نمونیا. تو اس نے نمونیا کے ٹیکے شیکے اور گولیاں وولیاں دیں. بولا 1 ہفتے بعد لے کر آؤ. 1 ہفتے میں بکری کی طبیعت بالکل بھی صحیح نہیں ہوئی. میں دوبارہ 1 ہفتے بعد لے گیا اس کو, رکشے میں ڈال کے لے گیا, ڈاکٹر کے پاس گیا. اس نے کہیں اپنی رپورٹ چیک کی, بھائی نمونیا بتایا تھا. کہہ رہے الحمدللہ پہلے سے بہت بہتر ہے.
اللہ کی قسم یہی الفاظ، پہلے سے کیا ہے بہتر ہے، مزید دوا لینی پڑے گی، دے دو بھائی۔ اتنے میں رکشے والا بھاگتا ہوا آیا، کہہ رہے یار پیچھے کیڑے پڑے ہوئے ہیں جہاں بکری تھی۔ میں گیا تو کیڑے تیر رہے ہیں، کیڑے چل رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیڑے کہاں سے آئے؟ تو میں آیا تو پھر میں نے بکری کا بغور مطالعہ کیا تو اس کے کان کے اندر کیڑے، کان میں زخم ہو گیا تھا اس کے، وہ ایک چچڑی نہیں جوں چپک جاتی، وہ پھر میں نے اس جگہ پہ جو ہے نا وہ چونا ڈلوایا اور اسپرے کروایا۔ بعض دفعہ مٹی میں یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر پتہ چلا یہ بیمار اس لیے ہے کہ کان اس کا کیا ہے خراب ہے، نمونیا شمونیا کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اس کمبخت نے کان کاٹا اس کا، وہ اتنا کان اندر سے خراب ہو گیا تھا، کان کاٹ کے وہ صاحب، میں نے کہا چلو کنکٹی ہو گئی، وہ ٹھیک ہو گئی۔ جیسے ہی اس کو وہ اینٹی بایوٹک کھلائی ہیں اور وہ انجیکشن لگے ہیں، فٹ فاٹ ہو گئی۔ تو یہ حالات کس کے ہیں؟ ڈاکٹروں کے، جانوروں کے ڈاکٹر کے، نمونیا اور پتہ نہیں کیا، وہ مر جاتی تھوڑے دنوں میں، کہتا ہے تقدیر میں مرنا لکھا ہوا تھا، کیا ہو گیا مر گئی۔ وہ تو بکری کا تو حساب بھی نہیں ہوگا قیامت کے دن کہ آدمی اس کو بددعا دے کے یار۔ تو میں حساب ضرور لیتا قیامت میں کہ تو نے میری بکری ماری ہے،